علم والے خاموش کیوں ہو گئے ہیں اور کس چیز نے اس کو خاموش کر کے بٹھا دیا ہے؟ آج میں اس چیز کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب سے زیادہ اچھی امت ہو، بہترین امت ہو۔ کیوں کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو، اور تمہارا اللہ پر ایمان یعنی یقین ہے۔ اب وہ بندے کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جس کا اتنا رتبہ اور شان بتاتا ہے کہ تم بہترین امت ہو؟ کیوں کہ تم یہ کام کرتے ہو، اور وہ کون ہے جو کام کرتے ہیں؟ علماء کرام کیوں بس ہو گئے؟ کیونکہ یہ کام جو ہے نا علماء کرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہترین بندے ہو، تم میں سے وہ عالم بہترین میں بہترین ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہم کیسے سمجھیں کہ وہ عالم ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہہ دیا اپنے صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کو بھیجا، ان لوگوں نے لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا اور ان کا ظالموں کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکا۔ کیونکہ نبی جو دنیا میں آتے ہیں نا وہ عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین پر بھی میری بادشاہی ہے تو آسمان پر بھی میری بادشاہی ہے۔ میری بادشاہی میں کوئی بھی مجھ سے شریک نہیں ہے، کیونکہ زمین پر بھی میرا قانون چلے گا تو آسمان پر بھی میرا چل رہا ہے۔ زمین پر اللہ کی بات کو پھیلانے والا، اللہ کے قانون کو پھیلانے والا کون ہے؟ علماء کرام۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کرام نے وہ پیغام اپنا پیش کیا، لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے برائیوں کو سے روکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر ظلم ہوتا تھا تو نبی کو بھیجتا تھا۔ فرعون نے جب ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس فوراً جا، وہ طاغوت بن گیا ہے، طاقت بن گیا ہے، دنیا پر ظلم کر رہا ہے، رشوت سریعام ہے، بے حیائی سریعام ہے، عدل کا کہیں سے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو پیسے والا ہے رشوت دیتا ہے تو اس کے حق میں ہر چیز ہوتی ہے، پولیس بھی اس کے حق میں، آفیسر بھی اس کے حق میں، ہر چیز اس کے حق میں ہے، جا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس زمین پر فرعون کو ختم کیا اور اللہ کا قانون عدل نافذ کیا۔ جب نمرود نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا۔ جب قریش والوں نے لوگوں کو غلام بنا کر وہی کام غلام بنا کر اس پر ظلم کرنے لگے اور عدل انصاف کا دور تک بھی پتہ نہیں پڑتا تھا، اور خود کو وہ کہتے بھی دین والے تھے، ان کے پاس بیت اللہ تھا، کیونکہ اس کی صداقت کہاں سے ملتی ہے؟ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا تو مشرک آئے، ابو جہل والے، یہ سارے آئے، وہ کہتے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تم نے بلایا ہم آئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ویلکم قد تیرے لیے بربادی ہے، رک جاؤ۔ لیکن وہ کہتے گئے، کیا کہتے گئے؟ الا شریکا هو لک تملک وما ملک، یہ جس چیز میں ہم شرک کرتے ہیں نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ان کو بادشاہی دی ہے، حکومت تو نے دی ہے،
تو یہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کی حکومت ہے، غیر کی نہیں ہے۔ وہ غیر اپنی حکومت مان کر زمین پر ظلم کر رہے تھے، اور غریب پر ظلم کس پر ہوتا ہے؟ غریب پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا رسول ان کو ختم کرنے کے لیے آئے، بڑے تکلیفیں اٹھائی، بڑے میں بڑی، اس کے بعد کیا کہا؟ جو میں مشن لے کر آیا اس مشن کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ آج ایران سے کوئی عورت گہنے پہن کر مدینے تک پیدل آتی ہے تو اسے کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہے سوائے جانور۔ یہ تھی مشن نبیوں کی، اللہ کے نبی کی، جس کو ہم نے بھلا دیا، اور علم والے اس چیز سے ہٹ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نبیوں نے یہی پیغام دیا۔ اس کے بعد جب نبی دنیا سے چلے گئے تو علماء کرام اس کی جگہ پر بیٹھ گئے، اور وہ لوگ ان سے وہی کام نبیوں والا کرتے رہے، ان سے جو برائی سے روکتے تھے اور نیکی کی طرف بلاتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چپ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اٹھا کر ان میں کہا کہ پھر کیا بنا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے محبوب کا چہرہ لال ہو گئے، کہنے لگی والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ ثم لتظنن لا یستجاب لکم۔ خبردار، تم ایسے کبھی بھی نہیں کرنا، ہر وقت برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف بلانا۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل کرے گا، کبھی کرونا کا، کبھی ڈینگا، کبھی کیا کیا، یہ طرح طرح کا عذاب نہ، اور دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے تو صاف کہہ دیا، اور اس سے مراد جو ہے وہ وہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ اس علم والوں سے خطاب ہے۔ کیوں کہ جب زمین پر ظلم ہوتا تھا تو نبی آ جاتا تھا۔ یہ آیت اس چیز کو بینڈ کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی کائنات میں آنے والا ہے ہی نہیں۔ جو دعویٰ نبوت کی کرے وہ جھوٹا اور کذاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو یہ رتبہ دے دیا کہ تم بہترین قوم ہو، کیونکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی و بعدی، میرے پاس کوئی بھی نبی نہیں ہے، اور میرے علماء کرام وہی کام کریں گے جو نبی والا۔ لیکن علماء کرام کو چپ کس نے کرا دیا؟ شیطان نے بھی تو قسم اٹھایا تھا اللہ سے فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، ساروں کو میں گمراہ کروں گا، برباد کروں گا۔ تو وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے کہہ دیا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو سارے اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لا، اور فرقے فرقے مت بنانا، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، میرے محبوب پھر اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں نے فرقے بنایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس زمین پر میرے قانون کو ختم کر کے شیطان کے قانون کو نافذ کر دیا، میرے عدل کو ختم کر کے بے انصافی شیطان کی کر دی، میں نے کہا رشوت کوئی نہیں لے، اس کام کو دور کر، شیطان نے کہا رشوت لے لو، شیطان کے کام کو مضبوط کر لیا، میں نے کہا ملاوٹ نہیں کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جو ملاوٹ کرتا ہے میری امت میں نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کرو، اس شیطان کے قانون کو نافذ کر دیا، دنیا میں ملاوٹ کو عام کر دیا، بے معنی کو عام کر دیا، ٹھگی کو عام کر دیا، جھوٹ کو عام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن یہاں صبح سے لے کر رات تک جھوٹ بولتا ہے۔ شیطان نے یہ کام، شیطانی کام نافذ ہو گئے۔ یہ کیوں ہو گئے کہ مولویوں نے دنیا میں فرقے بنا لیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر فرقہ اپنے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ تو یہ خاموش آج اس وجہ ہے کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دین کو ٹکڑے کر دیا ہر ایک، پھر وہ اپنے
اس شرم کو پرچانے کے لیے، اس کو اوپر لے آنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فرقہ یہ حق ہے، باقی سارے غلط ہیں، اور اتنا جھوٹ اللہ اس کے رسول پر بولتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے۔ عدل تو وہی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ہر چیز چل رہی ہے، شرک بدعت ہر چیز چل رہی ہے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کام تو یہ وہ کر ہی نہیں رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی حق ہے، ہمارے پاس سوا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی بندوں کو، لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر ان کو مطمئن کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ ان کے پاس بنگلے ہیں، محلاتے ہیں، جگہیں ہیں، باڈی گارڈ ہے، عیش عیاشی کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو بھوکوں پر زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول نے کبھی، امی کہتی ہے پوری زندگی میں ہمارے گھر میں کبھی بھی چولہا نہیں جلا ہے کہ ایک دن ہم پیٹ بھر کے کھا لیں۔ یہ میرے محبوب کی سنت تھی، اور یہاں ہم کیا ہیں، کیسے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے، فرقوں کے وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب اپنی عزت کو داؤ پر لگایا، اب ان کی عزت اللہ نے ڈاؤن کر دی، اور دنیا میں کوئی بھی کسی کی عزت نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو ہیں وہ کون ہے؟ نافرمان، بے دین، جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں، وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکمران بنا کر رکھ دیے، اس وجہ سے کہ ان کے خاموشی کی وجہ سے، ان کی خاموشی کی وجہ فرقے واریت ہے۔ ہر فرقہ اپنے طرف دعوت دیتا ہے، کوئی بھی اللہ کے طرف دعوت نہیں دے رہا ہے، صرف میرا فرقہ بڑھ جائے، میں بڑھ جاؤں، میری عزت ہو جائے، میرے پیچھے بندے ہو جائے، مجھے مال زیادہ ملے، صرف ان باتوں میں سارے لگے ہوئے ہیں۔ میرے پاس چندہ بہت جمع ہو جائے، میرے پاس پیسے بہت ہو جائے، میرے پاس بنگلے ہو جائے، باڈی گارڈ ہو جائے، عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، اور لوگوں کو بے وقوف کر کے بنا کے رکھ دیں۔ تو یہی وجہ ہے جس وجہ سے علماء کرام خاموش ہیں اور اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو خبردار ہو جاؤ، جب تک تم میرے دین کی مدد نہیں کرو گے تو میں بھی تیری مدد نہیں کروں گا۔